नमस्कार। आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ से काफ़ी बड़ी संख्या में लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये सारा सिलसिला जो था वो शुरू तो हुआ था कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हुआ था न्यूयॉर्क में, और फिर उसके बाद ये उस मुल्क की अधिकतर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस इन सब जगहों पे फैल गया है। इन स्टूडेंट्स के खिलाफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगभग 100 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया और फिर उसके सॉलिडारिटी में दूसरी यूनिवर्सिटीज में और वहाँ भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लड़कों ने यूनिवर्सिटीज के अंदर टेंट्स लगा लिए हैं, वहाँ के ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं फिलिस्तीन और के समर्थक में। इन लड़कों की कई डिमांड्स हैं। पहली एक डिमांड उसमें से ये भी है कि यूनिवर्सिटीज जो हैं उन कंपनी से या उन ऑर्गेनाइजेशन से कोई फंडिंग न लें जो कि इजराइल की इस वार को फंड कर रहे हैं या इजराइल को फंडिंग करते हैं। और दूसरी डिमांड ये है कि उन लड़कों को जिनको अरेस्ट किया गया फौरन छोड़ा जाए। इसके अलावा जो एक पुरानी डिमांड है जो शुरू से चल रही है कि फौरन सीज फायर होना चाहिए गाजा के अंदर। ऐसा लगता है कि अमेरिका के अंदर पब्लिक ओपिनियन भी काफ़ी डिवाइडेड नज़र आती है। एक बड़ी संख्या में यंग वोटर्स जो हैं खासतौर से वो इजराइल के खिलाफ हो गए। अमेरिकन प्रेसिडेंट और उन लोगों का मानना यह है कि बहुत ज़्यादा एंटी सेमिटिज्म मुल्क के अंदर फैल रहा है और उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। लड़कों का कहना यह है, और उसके अलावा और दूसरे जो समर्थक हैं मिलियंस ऑफ हैं जिनकी तादाद बहुत बड़ी है, जिसमें कि बहुत से लिबरल्स हैं, डेमोक्रेट हैं, अमेरिकन अरब अमेरिकन हैं, एशियंस हैं, वाइट्स बड़ी संख्या में गोरे हैं यूरोप के रहने वाले जो अमेरिका में अमेरिकन बंदे हैं यानी वाइट रेस वाले। फिर उसके अलावा ब्लैक अफ्रीकन्स हैं, बहुत से अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, लैटिनो अमेरिकन्स हैं, और फिर उसके अलावा ये भी हैं जो वहाँ के फर्स्ट सिटीजन थे यानी लोकल लोग जो वहाँ पे थे, जिनको हटा के जिनको मार के अमेरिका का गठन किया गया था, जिन्हें हम रेड इंडियंस के नाम से भी जानते हैं। ये सब लोग हैं, इनकी बहुत बड़ी संख्या है और ये अधिकतर जो लोग हैं ये वोटर्स हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वहाँ के, यानी बाइडेन के इलेक्शन में। और इनमें से बहुत से लोगों का मानना ये है वो वोट भी नहीं देंगे इस दफे बाइडेन को या बाइकआउट करेंगे। अलग अलग ओपिनियन है, अभी क्लियर नहीं हो पाई कि क्या होगा। प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बहुत खिलाफ नजर आते हैं। अब ये स्टूडेंट का मसला जो है बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका के बहुत से शहरों में हो रहा है। एक बड़ी लंबी लिस्ट है, उसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम मैं बताता हूँ जो मैंने लिखे हैं। एक तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में है, फिर उसके बाद जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी है वाशिंगटन की, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज मैसेच्यूसेट्स में, फिर उसके बाद है कैलिफोर्निया स्टेट पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है, फिर नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी है, फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने भी ज्वाइन कर लिया है, और सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क के भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंडियाना यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट चल रहा है, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में लड़के डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट में भी डिमॉन्स्ट्रेशन। इसके अलावा और बहुत से कॉलेजेस हैं जहाँ के ऊपर लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ। ये लड़के जो हैं अपने साथ फिलिस्तीन के फ्लैग को भी वेव कर रहे हैं, और इनमें से बहुत से लड़कों ने ये भी कहा है कि फ्रॉम रिवर टू सी यानी सी टू रिवर ये पूरा जो एरिया है ये पैलेस्टाइन का होना चाहिए, यानी इजराइल की वहाँ पे कोई जगह नहीं है। बहुत एक्सट्रीम डिमांड तक करने लगे हैं, क्योंकि ये डिमांड वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजराइल के लोगों ने जो डिमांड की थी उनका कहना यह था कि फ्रॉम सी टू इजराइल यानी ग्रेटर इजराइल की उन्हीं ने बात की थी, यानी पूरा जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं वो सब इजराइल के अंदर जुड़नी चाहिए।
اب یہ بڑی اچھا ایک اور طلب بات یہ ہے کہ پروٹیسٹ میں اس کے علاوہ بہت سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جس کے اندر امریکہ کی جوئش کمیونٹی بھی ان کا سمرتھن کرتی ہوئی یدھ کے خلاف بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور یہ لگاتار وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ امن شانتی ہو. بہت سے ربائز جو ہیں یعنی یہودی کمیونٹی کے جو دھارمک گرو ہیں وہ بھی اس بات کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ بند ہونا چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا کیا ہے آخر میں آ کے، مگر یہ ہے کہ یہ پروٹیسٹ رک نہیں رہی ہیں اور جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی وہ بیک فائر کر گئی ہے. یعنی پولیس کا استعمال جو انہوں نے کیا سختی سے کی. لڑکوں نے ٹینٹس لگا لیے، ان ٹینٹس کے اندر موجود ہیں لڑکے لڑکیاں. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ بہت سے لڑکے ڈرمز بھی لائے ہیں، گا بھی رہے ہیں، پیلسٹینین سلوگنز بھی لگا رہے ہیں فلسطین کے اس میں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے سینئر سے بھی یہ چیزیں دیکھی. بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ویتنام کے سمے میں جو ڈیمانسٹریشنز ہوئے تھے وہ اس کی یاد دہانی کرتا ہے. اسی طرح سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں پروٹیسٹ امریکہ کے اندر، اور لڑکے نہیں چاہتے کہ امریکہ سپورٹ کرے. ان لوگوں کی ایک اور ان لڑکوں کی ڈیمانڈ ہے. اس کے علاوہ اور دوسرے جو ڈیمانسٹریشنز ہوئے 1 ملین لوگ آئے ہیں واشنگٹن میں، ٹیکساس میں اور بہت سے شہروں میں جنہوں نے ڈیمانسٹریشن کی. میں بتا رہا ہوں جو لڑکوں کے علاوہ جو بڑے پروٹیسٹ ہوئے جن میں لڑکوں نے بھی اور لڑکیوں نے بھی، اسٹوڈنٹس نے بھی جوائن کیا تھا. اور ان کا ماننا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جو پالیسی ہے اسرائیل کے لیے وہ ریویو ہونی چاہیے اور ایک بیلنس پالیسی مینٹین کرنا چاہیے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو 34,000 لوگ مرے ہیں یہ بے گناہ مرے ہیں اور یہ ہتیائیں بند ہونی چاہیے، سیز فائر ہونا چاہیے، اسرائیل کو وہاں سے وڈرا بھی کرنا چاہیے. الگ الگ گروپس ہیں، ان کی الگ الگ ڈیمانڈ ہے. کچھ تو ایسے ہیں جن کی بہت فار لیفٹ ڈیمانڈس آپ کو نظر آئیں گی، بہت اسٹرانگ ڈیمانڈس ہیں اسرائیل کے خلاف، جیسے کہ میں نے کہا فرام سی ٹو ریور، اس طرح کی ڈیمانڈ. یعنی وہ 2 اسٹیٹ سولوشن میں ہی نہیں بلیو کرتے، وہ 1 اسٹیٹ اور وہ بھی پیلسٹائن اسٹیٹ. اور ان کا ماننا یہ ہے کہ جو اسرائیل تھا وہ سیٹلر کالونیل پروجیکٹ کا اس کے تحت بنا تھا، یہ ڈسمینٹل ہونا چاہیے یہ پروجیکٹ. میں نے بہت سے لوگوں سے بات بھی کی وہاں پہ، کچھ لوگوں سے ادھکتر تو وہ انڈین اوریجن کے تھے، اس میں دونوں طرح کی اوپینین نظر آ رہی تھی. کچھ اسرائیل کے سمپیتھائزر نظر آ رہے تھے جن سے میری بات ہوئی، تو کچھ پیلسٹائن کے بھی سمپیتھائزر تھے، اور کچھ جو تھے دوسرے کمیونٹیز کے تھے جن سے بات ہوئی انہی نے بہت کھل کے بات کی، دونوں کے بارے میں بتایا. دونوں طرح کی اوپینین نظر آتی ہیں اسرائیل کے پکش میں اور اس کے خلاف. امریکہ کے اندر کافی پبلک اوپینین ڈیوائیڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ تو صرف یورپ امریکہ کی بات. یہ سمسیا یورپ میں اس سے زیادہ جٹل نظر آتی ہے. لندن کے اندر 1 ملین مارچ ہو چکا ہے، اور بہت سے شہروں میں یونائٹڈ کنگڈم کے مارچ ہوتے ہیں ویکینڈز کے اوپر، خاص طور سے بڑے مارچ اور چھوٹے مارچ ہر طرح کے ہو رہے ہیں. لڑکے لڑکیاں، یوتھ، لیبر یونینز، اس طرح سب کی چیزیں وہاں پہ ڈیمانسٹریشن. یعنی یورپ کے اندر بھی خاص طور سے فرانس، جرمنی، اٹلی یا کینیڈا، آسٹریلیا اور دوسرے تمام دیشوں میں تو چند بڑے ملک تھے یا دیش تھے جن کا میں نے نام لیا، وہاں پہ بھی پروٹیسٹ اس طرح کے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے، یہ الیکشن ایئر ہے، پریزیڈنٹ جو بائیڈن الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، اور ان کے جو ووٹر ہیں وہ ادھکتر ان ڈیمانسٹریشنز میں نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ووٹ دیا تھا، سمرتھن کیا تھا. دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں جو کہ کھل کے اسرائیل کے فیور میں بات کرتے ہیں. وہاں جو بھی جیتتا ہے وہ اسرائیل کے فیور میں. پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا بھی ماننا یہ ہے کہ وہ زائنسٹ کرسچین ہے اور انہوں نے ہمیشہ سے اسرائیل کا سپورٹ کیا ہے. وہ بہت پراؤڈلی اس بات کو بھی کہتے ہیں. یا نیکسٹ پریزیڈنٹ جو بھی آئے گا وہ اس کو اسی طرح کی بات کرنی پڑے گی. لیکن یوتھ اور جو ایک بڑا کلاس ہے اس کے اندر آپ کو دوسری طرح کی اوپینین نظر آ رہی ہے، وہ فلسطین کے فیور میں ہے. اب
کس طرف یہ ہوا جاتی ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ کہنا ابھی جلدی ہوگا. دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ پروٹیسٹ کیا یہیں پر رکتے ہیں. یونیورسٹی جو ایڈمنسٹریشن ہے الگ الگ یونیورسٹیز کا، انہی نے سخت وارننگس ایشو کی ہیں، پولیس کا بھی استعمال کیا ہے، مگر ابھی تک ان کو کامیابی نہیں ملی. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اتنی بات کریں گے اور معلوم کریں گے کہ کیا ڈیمانڈس ہیں اور زیادہ کیا چاہتے ہیں یہ لڑکے، اور یہ بھی معلوم کریں گے اسرائیل کے پکش میں وہاں پہ کتنے لوگ ہیں. اسرائیل کے پکش میں بھی بڑے ڈیمانسٹریشن لندن میں اور بہت سے ملکوں میں ہوئے ہیں کہ اسرائیل کے سمرتھن بھی میں بھی لوگ نظر آئے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ڈیمانسٹریشنز ہو رہے ہیں وہ فلسطین کے پکش میں. ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ نے سمے نکال کے اس کو دیکھا. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے پروموٹ بھی کیجئے. آپ کا بہت بہت دھنیواد.